بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم الهمنا مراشد أمورنا وقنا شرور أنفسنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. للہ علیہ صوم رجبہ، اس میں 6 صورتیں بنتی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ یہ نظر میں یہ حقیقت ہے اور یمین میں مجاز ہے۔ نظر میں حقیقت ہے یہ کلام، اور یمین میں قسم میں یہ مجاز ہے۔ تو اس کی 6 صورتیں ہوں گی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ دونوں کی نیت کرے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ صرف یمین کی نیت کرے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ یمین کی نیت کرے، کچھ بھی نیت نہ کرے۔ کچھ نیت نہ کرے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ نظر کی نیت کرے، نظر کی نیت ہو مع نفی الیمین۔ پانچویں صورت یہ ہے کہ نظر کی نیت ہو بلا نفی یمین۔ یمین کی نفی نہ ہو۔ اور چھٹی صورت یہ ہے کہ یمین کی نیت ہو مع نفی النظر۔ یمین کی نیت ہو مع نفی النظر، نظر کی نفی کے ساتھ ہو۔ اگر یمین کی نیت ہو اور نظر کی نفی ہو تو اس میں بالاتفاق یہ یمین ہے، نظر نہیں۔ یہ یمین ہے، نظر نہیں ہے۔ اور تیسری، چوتھی اور پانچویں صورت میں یہ بالاتفاق نظر ہے، یمین نہیں ہے۔ یہ نظر ہے، یمین نہیں۔ پہلی 2 صورتوں میں یمین کی نیت کرے صرف، یا دونوں کی نیت ہو، اور یا صرف یمین کی نیت ہو، نظر کا خیال بھی دل میں نہ گزرے، تو اس صورت میں اختلاف ہے۔ اس صورت میں کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ اس کلام میں اگر کوئی آدمی
اس طرح نظر مانے اور یہ کہے للہ علیہ صوم و رجبہ، اللہ کے لیے میرے اوپر رجب کے روزے لازم ہے، اگر اس طرح کی نظر مان لے اور اس کلام سے نیت کر لے، اس کلام کا حقیقی معنی ہے، نظر اس کلام کا حقیقی معنی ہے، اور یمین اس کلام کا مجازی معنی ہے۔ معترض کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے نزدیک اگر کوئی اس طرح کلام کرتا ہے، للہ علیہ صوم و رجبہ کہتا ہے، للہ علیہ صوم و رجبہ، اور اس سے دونوں کی نیت کرتا ہے، نظر کی بھی نیت کرتا ہے، یمین کی بھی نیت کرتا ہے، تو اس کلام کا حقیقی معنی تو نظر ہے اور یمین اس کلام کا مجازی معنی ہے۔ جب وہ دونوں کی نیت کرتا ہے یا اس کلام سے وہ صرف یمین کی نیت کرتا ہے، نظر کی نیت نہیں کرتا، نظر کا دل میں خیال بھی نہیں آتا، پھر بھی طرفین حضرات کے نزدیک اس کلام سے یمین نظر بھی منعقد ہو جائے گی اور یمین بھی منعقد ہو جائے گی، دونوں منعقد ہو جاتی ہے۔ تو اس کلام کا نظر والا معنی تو حقیقی ہے اور یمین والا معنی مجازی ہے، تو یہ آپ جب دونوں لازم آتے ہیں، دونوں کی نیت کرے دونوں لازم آ جائیں گی، اور اگر صرف یمین کی نیت کرے تو پھر صرف یمین پھر بھی دونوں لازم آتی ہے، تو یہ تو جمع بین الحقیقت والمجاز کر رہے ہیں، جبکہ آپ لوگوں کے ہاں جمع بین الحقیقت والمجاز درست نہیں ہے، ناجائز ہے، اس لیے آپ لوگ جمع بین الحقیقت والمجاز کر رہے ہیں۔ اشکال سمجھ میں آ گیا؟ اور یہ اشکال صرف حضرات طرفین پر ہوتا ہے، جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک پہلی صورت میں جب دونوں کی نیت کرے تو صرف نظر ہے، یمین نہیں، اور دوسری صورت میں جب اس کلام سے صرف یمین کی نیت کرے تو یمین ہے، نظر نہیں، تو ان پر تو اشکال ہے نہیں جمع بین الحقیقت والمجاز کا، ٹھیک ہے۔ باقی ان جو تین صورتیں ہیں کہ اس کلام سے کچھ بھی نیت نہ کرے تو صرف نظر منعقد ہو جائے گی، یا نظر کی نیت کرے اور یمین کی نفی کرے کہ میں قسم نہیں کھا رہا لیکن روزے اپنے اوپر نظر کر رہا ہوں، تو اگر یمین کی نفی کے ساتھ نظر کی نیت کرے اس کلام سے، یا نظر کی نیت کرے اور یمین کی نفی نہ ہو، بلا نفی یمین ہو، تو ان تین صورتوں میں بالاتفاق سے صرف نظر، تو ایک ہی نظر حقیقی معنی ہے، صرف نظر، کلام نظر ہوگا، نظر واجب ہوگا، یمین نہیں ہوگا، تو اشکال اس صورت پر بھی نہیں ہے کیونکہ جمع ہے نہیں یہاں پر۔ اور چھٹی صورت میں یمین کی نیت کرے مع نفی نظر، نظر کی نفی کے ساتھ ہو، تو یہ کلام بالاتفاق صرف یمین ہوگا، نظر نہیں ہوگا، اس سے یمین لازم آئے گا اس کے اوپر، لیکن نظر کے روزے واجب نہیں ہوں گے، نظر نہیں ہوگا۔ اشکال صرف ان پہلی دو صورتوں پر ہے، اور وہ بھی حضرات طرفین پر ہے، امام ابو یوسف رحمہ اللہ پر نہیں ہے، کیونکہ وہ پہلی دونوں صورتوں میں، پہلی صورت میں صرف نظر کے قائل ہیں اور دوسری صورت میں صرف یمین کے قائل ہیں، تو ان پر جمع بین الحقیقت والمجاز کا اعتراض نہیں ہوتا، حضرات طرفین پر ہوتا ہے، کیونکہ وہ حضرات کہتے ہیں، حضرات طرفین وہ کہتے ہیں دونوں کی نیت کریں گے تو یہ نظر بھی منعقد ہو جائے گی اور یمین بھی ہوگی، اور اگر صرف یمین کی نیت کرے اس کلام سے تو یہ یمین بھی ہوتی ہے اور نظر بھی ہوتی ہے۔ حضرات طرفین پر اعتراض ہے کہ یہ تو آپ جمع بین الحقیقت والمجاز کر رہے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی آدمی اس طرح کی نظر مان لے کہ للہ علیہ صوم و رجبہ، اور رجب کو غیر منصرف پڑھے، تنوین کے ساتھ نہ پڑھے، تو پھر یہ غیر منصرف ہوگا۔ اس رجب سے مراد ہے کہ اس آنے والا رجب مراد ہے، رجب معلوم ہے، جو آنے والا رجب ہے وہ مراد ہے، اس رجب کے روزے میرے اوپر لازم ہے۔ اب اگر اس آدمی نے اس آنے والے رجب میں روزے نہ رکھے تو رجب کے روزے بھی لازم ہوں گے، جس نے نظر مانے ہیں پورے رجب کے روزے لازم ہو جائیں گے، اور قسم ہے، جب قسم ہے تو پھر اس پر کفارہ یمین بھی لازم ہوگا، کفارہ یمین بھی لازم ہوگا، تو ثمرہ اختلاف ظاہر ہوگا
تب ظاہر ہوگا جب ہم رجب کو بغیر تنوین کے پڑھیں، تاکہ آنے والا رجب مراد ہو، اس لیے ثمرہ اختلاف ظاہر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اگر ہم رجب پر تنوین لگائیں للہ علیہ صوم رجب یا للہ علیہ ان اصوم رجبا، اگر تنوین کے ساتھ ذکر کریں گے پھر یہ منصرف بن جائے گا، تو پھر زندگی بھر کا کوئی بھی رجب ہو سکتا ہے، پھر ثمرہ کہاں ظاہر ہوگا؟ ثمرہ پھر عند الموت ظاہر ہو جائے گا، جب یہ آدمی مرنے کے قریب ہو، سانس نکل رہا ہو، تو اب کہا جائے گا کہ چونکہ اس نے رجب کے روزے نہیں رکھے اور رکھ نہیں سکتا، اس لیے ان کو کہا جائے گا کہ اب یہ فدیہ، کیونکہ قضا تو نہیں کر سکتا، ابھی تو سانس نکل رہا ہے، 5 منٹ رہ گئے، 10 منٹ رہ گئے، گھنٹہ رہ گیا، تو اب تو یہ کر ہی نہیں سکتا، اس لیے پھر ان کو کہا جائے گا کہ تم وصیت کرو۔ پورے رجب کے مہینوں کے نظر کے روزوں کی وصیت اور کفارہ یمین کی وصیت کرنا اس پر لازم ہے۔ اس لیے شارح کہتے ہیں مناسب یہ ہے کہ اس کو بغیر تنوین کے پڑھا جائے تاکہ ثمرہ اختلاف ظاہر ہو جائے۔ اگر تنوین کے ساتھ ہوگا پھر زندگی بھر کا کوئی بھی رجب ہوگا تو ثمرہ اختلاف پھر صرف فدیے کی وصیت کی صورت میں ظاہر ہوگا، اس کے علاوہ ثمرہ ظاہر نہیں ہوتا۔ لیکن اگر معرفہ کر کے پڑھیں گے، غیر منصرف ہو کر پڑھیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کلام کے بعد جو رجب آنے والا ہے وہی معلوم رجب ہے، متعینہ رجب ہے، اس لیے وہ متعین ہو جائے گا۔ اگر اس میں اس نے رجب کے روزے رکھ لیے تو نظر پوری ہو جائے گی، اگر اس نے رجب کے روزے نہ رکھے رجب کے تو پھر ایک رجب کے روزوں کی نظر کی قضا ہوگی اور کفار یمین کے کفارہ لازم آئے گا، کیونکہ یہ کلام نظر میں حقیقت ہے اور یمین میں مجاز ہے، یمین میں مجاز ہے، اور آپ لوگوں کے نزدیک دونوں لازم ہو جاتے ہیں۔ اگر اس نے روزے نہ رکھے رجب کے تو نظر کا کفارہ لازم آئے گا، نظر کی قضا لازم آئے گی، اور یمین کے لیے کفارہ لازم ہے۔ تو یہ تو آپ جمع بین الحقیقت والمجاز کر رہے ہیں۔ معترض کا اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ اس کا جواب مصنف نے ذکر کیا کہ یہاں جو نظر ہے یہ صیغے کی وجہ سے ہے، یہ کلام اپنے صیغے کے اعتبار سے نظر ہے، للہ علیہ، تو یہ علا کا صیغہ جو ہے علا، یہ اپنے اوپر لازم کرنے کے لیے آتا ہے، یہ صیغہ نظر ہے، تو صیغے کے اعتبار سے یہ کلام نظر ہے۔ یہاں جو یمین لازم آ رہی ہے، یمین اس کلام کا موجب ہے، اس کلام کا لازم ہے، وہ بغیر ارادے کے لازم آیا ہے، اس کا ارادہ نہیں کیا گیا، موجب ہے۔ لہذا اس کلام، یہ کلام اپنے معنی موضوع لہو کے اعتبار سے تو ہے نظر، اس لیے نظر واجب ہو جاتی ہے، لیکن قسم یمین کا آنا اس کلام کا موجب ہے، اس کا مقتضا ہے، اس کا لازم ہے، وہ اس کلام سے خود بخود لازم آ جاتا ہے، اس کا ارادہ نہیں کیا جاتا، یمین کا ارادہ نہیں ہے، وہ بغیر ارادے کے ہے۔ تو جمع بین الحقیقت والمجاز فی الارادہ ناجائز ہے، بغیر ارادے کے اگر دونوں جمع ہو جائے، حقیقت اور مجاز دونوں جمع ہو، تو اس کے جمع ہونے میں ناجائز تو نہیں ہے۔ وہ جمع بین الحقیقت والمجاز ناجائز ہے کہ جب ایک لفظ سے دونوں کا مستقل ارادہ کیا جائے، اور یہاں ارادہ نظر کا ہے کیونکہ یہ کلام صیغے کے اعتبار سے نظر ہے، صیغے کے اعتبار سے نظر ہے، یمین اس کلام کا موجب ہے، وہ اس سے بطور لازم آ رہا ہے، اور یمین اس کلام کا موجب کیوں ہے اس کی وضاحت شارح نے کی ہے۔ شارح کہتے ہیں کہ اصل میں یہ بات تھی کہ نظر ماننے سے پہلے رجب کے روزے رکھنا اس کے لیے مباح تھے یا واجب تھے؟ اس پر رجب کے روزے مباح تھے اس کے لیے، چاہے روزہ رکھے رجب کے یا نہ رکھے، تو روزے رکھنا بھی مباح اور روزے کا چھوڑنا بھی مباح۔ لیکن جو ہی اس نے نظر مان لی تو اب رجب کے روزے رکھنا واجب اور چھوڑنا کیا ہو گئے؟ حرام ہو گئے، چھوڑنا ناجائز ہو گئے۔ لہذا جس فعل کا ترک حرام ہو، تو پہلے ترک مباح تھی، اب ترک کیا ہو گئی؟ حرام۔ اور مباح کو حرام کرنا، حلال کو حرام کرنا یمین ہے، کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر دینا یہ قسم ہے، یمین ہے۔ اور استدلال کرتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فعل سے
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر حضرت ماریہ قبطیہ جو آپ کی باندی تھی اس کو اپنے اوپر آپ نے حرام کر دیا، جبکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ نے شہد کو اپنے اوپر حرام کیا۔ سورۃ تحریم کی آیات ہے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ بعض ازواج کے ایام میں، ایام تقسیم تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج پر، تو آپ نے بعض ازواج کے ایام میں اپنے باندی کے ساتھ خلوت کی، اختیار کی، جس سے ان کو غیرت آ گئی۔ جب غیرت آ گئی تو وہ ایام یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے یوم تھا یا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے ایام میں سے ایک دن تھا جس میں آپ نے حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ سے خلوت اختیار کی، جس کی بنیاد پر انہوں نے پھر ناگواری کے اظہار کیا کہ یوم میرا تھا اور آپ نے خلوت ان کے ساتھ کی ہے۔ تو ازواج میں، بیویوں میں غیرت ہوتی ہے اگرچہ امہات ہو، اس لیے ناگواری کا اظہار کیا کہ ہمارے ایام میں، ہمارے دنوں میں آپ نے ان کے ساتھ خلوت کیوں کی۔ اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خوش کرنے کے لیے اپنے اوپر حضرت ماریہ کو حرام کیا، تو یہ آیتیں نازل ہو گئی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک۔ اللہ نے جو تمہارے لیے حلال کیے تم حرام کیوں کرتے ہو؟ دیکھو حلال کو حرام کیا تو پھر آگے فرمایا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے تمہارے لیے قسموں کے کھولنے کو مقرر کیا ہے، بیان کیا ہے، مشروع کیا ہے۔ معلوم ہوا حلال کو حرام کرنا یہ یمین ہے، اس لیے پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے قسموں کے کھولنے کو مباح کیا، مشروع کیا ہے۔ یعنی یہ چونکہ آپ کی قسم کا ہے، آپ نے حلال کو حرام کرنا یمین ہے، اس لیے آپ پر قسم کے طور پر کفارہ لازم آ گیا تاکہ آپ قسم کو کھول دو، یعنی حلال کو حرام نہ کرو، حلال کو حرام نہ کرو، اور جو حلال کو حرام کرے وہ یمین ہے۔ اس لیے پھر اللہ نے فوراً اس کے بعد فرمایا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم۔ معلوم ہوا چونکہ انہوں نے حلال کو حرام کیا اس لیے یہ یمین تھا، تو یمین کو کھولنے کے لیے اللہ نے مقرر کیا، بیان کیا کہ اپنے یمین کو کھول دے کفارہ دے کر۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ایک رقبہ کو آزاد کیا، جبکہ بعض روایت میں یہ آتا ہے، شارح کہتے ہیں کہ آپ نے بعض ازواج کے ہاں شہد پی لیا تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں شہد پی لیا۔ حضرت عائشہ نے حضرت سودا اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہن ان کے ساتھ موافقت کی، مشورہ کیا کہ ان کے گھر میں تو شہد پی کے آ رہے، ہمیں پتہ چل گیا کہ وہاں وہ شہد پیے اور ایام بظاہر کسی اور کی تھی، تو اس سے ازواج کو غیرت آتی ہے کہ جب یوم میرا ہے یا کسی اور بیوی کا دن ہو تو پھر کھانا بھی ادھر ہی ہو، یہ نہیں کہ ادھر سے کھانا پینا ادھر ہو اور ایام ادھر ہو، غیرت ہے۔ اس وجہ سے جب انہوں نے مشورہ کیا آپس میں کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام آ جائے نا تو ان سے کہہ دیں کہ آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے، شہد کی نہیں، مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر جمع ہے مغفور کی، مغفور یہ ایک قسم کا گوند ہے جو ایک قسم کے پودے سے نکلتا ہے، اس کی بدبو ہوتی ہے، ذو کریہۃ، ایک مکروہ بو ہوتی ہے اس کی۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا جب آپ آئیں تو ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ کے منہ سے تو بدبو آ رہی ہے۔ تو جب یہ آپ تشریف لے آئے تو انہوں نے وقتاً فوقتاً ایک نے ان سے یہ کہا کہ بھئی آپ کے منہ سے تو بدبو آ رہی ہے، تو آپ نے فرمایا میں تو شہد پی کے آیا ہوں، تو پھر آپ نے ان کو خوش کرنے کے لیے اپنے اوپر شہد کو حرام کیا، جس کے بارے میں آیتیں نازل ہو گئی، لم تحرم ما احل اللہ لک۔ شہد چونکہ حلال تھا اپنے اوپر حرام کیا، تبتغی مرضات ازواجک، اپنے ازواج کی رضامندی تلاش کرنے کی وجہ سے آپ نے کیا، ان کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے۔ لہذا دو قسم کی روایتیں ہیں، بعض میں آتا ہے کہ حضرت ماریہ کو آپ نے حرام کیا اور بعض میں آتا ہے کہ شہد کو حرام کیا۔
استدلال یہ ہے کہ جب آپ نے حلال کو حرام کیا تو اللہ نے اس کو یمین فرمایا. معلوم ہوا حلال کو حرام کرنا یمین ہے. حلال کو حرام کرنا تو پہلے رجب کے روزے رکھنا اور چھوڑنا مباح تھے، حلال تھے. پھر جب اس نے نظر مان لی تو اب رجب کے روزے رکھنا واجب اور چھوڑنا حرام. پہلے چھوڑنا مباح، اب چھوڑنا حرام. تو مباح کو جو پہلے حلال تھی اب اس کو حرام کر دیا. مباح کو حرام کرنا یا حلال کو حرام کرنا یمین ہے. معلوم ہوا اس کلام کے لیے یمین لازم ہے. اس کلام کے لیے یمین لازم ہے. اس لیے چونکہ اللہ نے اس کو یمین فرمایا ہے تو اس کلام معلوم ہوا یہ للہ علیہ صوم و رجبہ، یہ کلام نظر صیغے کے اعتبار سے تو نظر ہے، لیکن اس کلام کا موجب اور لازم وہ یمین ہے. تو مصنف کہتے ہیں جب اس کلام سے دونوں کی نیت کرے تو جمع بین الحقیقت والمجاز تو لازم نہیں آ رہا، اس لیے کہ نظر کلام کا حقیقی معنی صیغے کے اعتبار سے آیا ہے، اور یمین جو لازم آ رہا ہے وہ اس کے ساتھ جمع ہو رہا ہے بغیر ارادے کے ہے. کلام کے لازم ہے تو کلام کا لازم تو بغیر ارادے کے ثابت ہے، اس کا ارادہ تو نہیں کیا گیا. وہ جمع بین الحقیقت والمجاز ناجائز ہے جو ارادتاً ہو، جن کا ہر ایک کا مستقل طور پر ارادہ کیا جائے، وہ ناجائز ہے. اور یہاں یمین بلا ارادہ ہے. یمین بلا ارادہ ہے، ارادے کے طریقے سے لازم نہیں آیا، جمع نہیں ہوا، بلکہ لازم ہونے کے طریقے سے آیا ہے. کلام کے موجب ہونے کے اعتبار سے آیا ہے، ارادے کے اعتبار سے طریقے سے نہیں آیا. اس لیے جمع بین الحقیقت اور مجاز کا اعتراض بھی درست. ہم نے ارادہ تو نہیں کیا نا دونوں کو جمع کرنے میں، جب ارادہ نہیں کیا تو پھر جمع کرنے کا اعتراض بھی کرنا درست نہیں ہے. پتہ نہیں جواب سمجھ میں آ گیا؟ معترض کہتے ہیں کہ یمین کلام کا موجب مانتے ہو کہ یہ کلام کے لیے لازم ہے. اگر کلام کے لیے لازم ہے تو جو بھی کلام کا لازم ہوتا ہے موجب ہوتا ہے وہ تو بلا ارادہ ثابت ہوتا ہے. کلام کا موجب بغیر ارادے ثابت ہوتا ہے، اس کے لیے ارادے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے ارادے کی ضرورت نہیں ہوتی. جبکہ یہاں یمین کو ثابت کرنے کے لیے ارادے کی ضرورت ہے. یمین کو ثابت کرنے کے لیے ارادے کی ضرورت کی، اس لیے آپ نے کہا دونوں کی نیت کرے یا صرف یمین کی نیت کرے. دیکھو یہاں کچھ بھی نیت نہیں ہے. تیسری صورت میں کچھ بھی نیت نہیں ہے تو آپ کہتے ہو نظر ہے یمین نہیں ہے. کیوں؟ جب یمین اس کلام کا موجب ہے تو وہ تو بغیر نیت ثابت ہو جاتا ہے، تو یہاں نظر کیوں، یمین کیوں ثابت نہیں ہوئی تیسری صورت میں؟ چوتھی صورت میں تو چلو یمین کی نفی کی، پانچویں صورت میں بلا نفی یمین ہے، یمین کی نفی نہیں کی ہے، صرف نظر کی نیت کی ہے. تو یہاں پر بھی نظر یمین کیا ہونی چاہیے؟ ثابت ہونا چاہیے، حالانکہ یمین ثابت نہیں ہو رہی. چھٹی صورت میں تو یمین کی نیت کی ہے، نظر کی نفی کی ہے. تو معترض کہتا ہے ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ یمین اس کلام کا موجب ہے یعنی لازم ہے، بغیر ارادے کے ثابت ہوا ہے، تو دونوں معنی جمع ہو گئے. حقیقی معنی بھی نظر اور مجازی معنی یمین دونوں جمع ہے اس کلام میں. لیکن ارادہ یمین نظر کا ہے، یمین خود بخود کلام کے لازم ہونے کی وجہ سے ثابت ہوا ہے، ارادہ نہیں ہوا. تو معترض کہتے ہیں کہ جو کلام کا موجب ہوتا ہے وہ تو بغیر ارادے ثابت ہوتا ہے، اور آپ اس یمین کے لیے ارادہ کرتے ہو، بلا ارادہ ثابت نہیں مانتے اس کو. تو کلام کا موجب تو بغیر نیت ثابت ہوتا ہے، آپ نیت کے بغیر کیوں ثابت نہیں کرتے؟ معترض کہتا ہے. یہ اعتراض بڑا باری ہے، اعتراض بڑا وزنی ہے. اس لیے شارح نے پھر جان چھڑانے کے لیے کہا کہ الا ان یقال، مگر یہ کہ جب یہ جواب دے دیا جائے کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ یمین جو کلام کا موجب ہوتا ہے وہ بغیر نیت ثابت ہو جاتا ہے، اس کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہوتی، تو مطلب ہے کہ پھر تیسری صورت میں یمین ثابت ہونا چاہیے. اس لیے شارح کہتے ہیں ہم یہ جواب دے دیں گے، یہ جواب دے دیا جائے گا کہ ٹھیک ہے یہ نیت بغیر نیت ثابت ہو جاتی ہے،
لیکن یہ اب یمین جو اس کلام کا موجب اور لازم تھا یہ حقیقت مہجورہ کی طرح ہو گیا. کس کی طرح ہو گیا؟ حقیقت مہجورہ کی طرح ہو گیا. اور جو بھی کسی کلام کا حقیقت مہجورہ ہونا تو اس کا ارادہ کرنے کے لیے نیت کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے وضع قدم ہے، واللہ لا اضع قدمی فی دار فلان، تو وضع قدم کا حقیقی معنی تو یہ ہے کہ پاؤں رکھ کے خود باہر ہو، لیکن یہ حقیقت مہجور ہے. یہ حقیقت کیا ہے؟ مہجور ہے. کلام کے بولنے سے وہ حقیقی معنی ثابت نہیں ہوگا بلکہ اس کے لیے نیت کی ضرورت ہوگی. اسی طرح یہاں پر بھی ہے، اس کلام کے لیے یمین والا معنی لازم ہے، بغیر نیت ہونا چاہیے، لیکن یہ یمین کا معنی اس سے مہجور ہو گیا، متروک ہو گیا. جب وہ حقیقت مہجورہ کی طرح ہو گیا تو جب حقیقت مہجورہ کے لیے ثابت کیا جاتا ہے نیت کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح اس کلام کے لیے بھی یمین اگرچہ موجب ہے، اس کا لازم ہے، لیکن حقیقت مہجورہ کی طرح جب ہو گیا تو اس کو ثابت کرنے کے لیے بھی پھر نیت کی ضرورت پڑے گی. اس لیے کلام کا موجب ہے، بغیر نیت ہونا چاہیے، لیکن حقیقت مہجورہ بن گئی، اس لیے بغیر نیت ثابت نہیں ہوگا بلکہ نیت کے ساتھ ثابت ہوگا. کس کے ساتھ ثابت ہوگا؟ نیت کے ساتھ ثابت ہوگا. معترض کہتے ہیں ٹھیک ہے، مطلب آپ نیت کرو گے، اس کے یمین والے معنی کے لیے کیا کرو گے؟ نیت کرو گے. تو نیت سے تو آپ بھاگ رہے تھے کہ ہم حقیقت اور مجاز جمع کر رہے ہیں. حقیقت جو نظر ہے اس کلام کا وہ تو صیغے کی وجہ سے ہے، اس کا تو ہم ارادہ کر رہے ہیں، اور یمین کا ہم ارادہ نہیں کرتے، بغیر ارادے کے کلام کے لازم کے طور پر ثابت ہو رہے ہیں، بغیر ارادے کے. اب آپ کہہ رہے ہو نہیں، ہم اس یمین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ارادہ کر رہے ہیں، کیونکہ جب اعتراض لازم آ گیا تو اعتراض سے بچنے کے لیے آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے یمین تو موجب ہے اس کلام کا، بغیر ارادے ثابت ہونا چاہیے، حالانکہ ہم ثابت نہیں مانتے بغیر ارادے کے، ہم ارادہ کر لیتے ہیں ان کے لیے. تو جواب اعتراض سے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں، حقیقت مہجورہ کی طرح ہے، بلا ارادہ ثابت نہیں ہوتا. تو جب آپ نے یمین کے لیے ارادہ کیا تو پھر آپ نے جمع بین الحقیقت والمجاز پہ ارادہ کر لیا نا. آپ نظر کی بھی ارادہ کرتے ہو اور جو حقیقی معنی ہے، اور یمین کا بھی ارادہ کرتے ہو جو کہ مجازی معنی ہے، تو آپ کو ارادے میں دونوں جمع کر رہے ہو. یہی جمع بین الحقیقت والمجاز پہ ارادہ ہے جو کہ آپ کے ہاں ناجائز ہے. تو جس جمع بین الحقیقت والمجاز کے اعتراض سے تم بچنے کے لیے آپ نے یمین جو مجازی معنی ہے اس کو موجب قرار دیا کہ یہ کلام کا لازم ہے. پھر جب اس پر اعتراض ہو گیا تو آپ نے اس سے بھاگنے کے لیے کہا کہ ہم ارادے کے بغیر نہیں مانتے، ارادہ کر کے مانتے ہیں. تو جب ارادہ کر کے مانتے ہو تو آپ ارادہ میں دونوں کو جمع کر رہے ہو، اور یہ تو آپ کے ہاں ناجائز ہے. یہی تو جمع بین حقیقت والمجاز فی الارادہ ہو گئے نا، اور یہ تو ناجائز ہے. پتہ نہیں اشکال سمجھ میں آ گیا؟ اس کا جواب دیا دوسرا، قیلہ سے دوسرا جواب ذکر کیا، کیونکہ اعتراض باری تھا، اس لیے جو تین جوابات شارح نے ذکر کیے تینوں قیلہ سے ذکر کیے. پہلا تو الا ان یقال سے ذکر کر کے اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ جواب ہے نہیں، کوشش کر رہے ہیں جواب دینے کی لیکن معترض قوی ہے، پھر لوٹ کے آتا ہے. اس لیے پھر قیلہ سے صاحب توضیح کے حوالے سے جواب ذکر کیا، اور وہ جواب یہ ذکر کیا ہے کہ یہاں جو یمین ہے اس لفظ سے یمین ہی مراد ہے. للہ علیہ صوم و رجبہ، اس کلام سے ارادہ صرف یمین کا مجازی معنی کا کیا ہے. تو نظر کیوں لازم ہے؟ وہ کہہ رہے صیغے کی وجہ سے آ گیا. کس کی وجہ سے آ گیا؟ ارادہ حقیقی معنی کا نہیں کیا، ارادہ صرف مجازی معنی کا ہے. لیکن حقیقی معنی کیوں ساتھ جمع ہو رہے ہیں؟ صیغے کی وجہ سے. بلا ارادہ، بلا